السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس پر 2 شوال مکرم کی تاریخ ہے آج کے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہما، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما کا تعلق قبیلہ ہلال سے ہے۔ آپ کے والد کا نام خزیمہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کی ماں شریک بہن ہیں اور انصاریہ میں سے ہیں۔ ان کے شوہر حضرت عبداللہ ابن حجش رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 3 ہجری میں 400 درہم مہر کے بدلے نکاح فرمایا۔ بڑی سخی تھی، غریبوں اور محتاجوں کی خبر گیری کرتی تھیں، اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہی ام المساکین یعنی محتاجوں کی ماں ہو گیا۔ اتنی کثرت سے صدقہ خیرات ازواج مطہرات میں سے صرف انہی کا حصہ ہے۔ 30 سال کی عمر میں ربیع الاخر 4 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ انگلیوں سے پانی نکلنا۔ حضرت حگان بن بحا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور میں نے نماز فجر کے لیے اذان دی۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک برتن دیا اور میں نے اس میں سے وضو کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اپنی انگلیاں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو وضو کرنا چاہیے کر لے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں وتر کے بعد کی دعا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے: سبحان الملک القدوس، ترجمہ: میں ہر عیب سے پاک بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مرض پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ عیادت کرنے والے کو کیا کہتا ہے۔ اگر عیادت کرنے والے کی آمد پر وہ اللہ کی حمد و تعریف کرتا ہے تو دونوں فرشتے اس بات کو اللہ کے پاس اوپر لے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے کہتا ہے، میں اپنے اس بندے کو وفات دینے کے بعد ضرور جنت میں داخل کروں گا۔ اگر میں نے اسے شفا دی تو اس کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت سے اور خون کو اس سے بہتر خون سے بدل دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اچھے برے اور برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہی اور ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان کا مرنا جینا برابر ہو جائے، وہ بہت ہی بری بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا عارضی اور آخرت مستقل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں ہمیشہ کی جنت و جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا کہ اے جنتیوں، اب موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں، اب موت نہیں آئے گی، تم میں کا جو جہاں ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گھمبی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھمبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے واقعہ بیان کرتے ہوئے، میں نے 3 یا 5 یا 7 گھمبیاں لیں اور اس کا پانی نچوڑ کر اپنی شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنی باندی کو دکھتی ہوئی آنکھ میں ڈالا تو اچھی ہو گئی۔ نوٹ، کبھی گھمبی کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سانپ کے چھتری اور بعض دوسرے علاقوں میں ککرمتا کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض گھمبیاں زہریلی بھی ہوتے ہیں، لہذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات محفوظ کی ہے کہ جس چیز میں شک و شبہ پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچائی میں سکون قلب ہوتا ہے، جھوٹ میں شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے باتیں کہیں سنیں ان سے ادا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔